محبت کی بات اب ہم کرتے ہیں کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کس کو کیا ملا ہے اور کتنا ملا ہے، کیسے ملا ہے۔ لہٰذا جس کو جو کچھ ملا ہے وہ محبت رسول ہی میں ملا ہے۔ اگر جس کے پاس محبت رسول نہیں تو سمجھ لو وہ خالی ڈبہ ہے، اس میں کچھ بھی نہیں، اندر بھی ایمان نہیں اور آخرت میں اس کو جنت کا مقام نہیں۔ جس کے دل میں ایمان ہے وہی صلہ پا سکتا ہے۔ لہٰذا ہم تو انسان ہیں، ہمارا تو حق ہے، اس کے باوجود ایسا نہیں کہ صرف صاحب ایمان نے نبی کی محبت سے کچھ پایا ہو۔ آج میں ایک ایسا واقعہ آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ انشاءاللہ تعالی سن کر دنگ رہ جائیں گے کہ محبت رسول میں کیا واقعی میں ایسا ہو سکتا ہے۔ ابلیس کا نام آپ جانتے ہیں؟ ابلیس کا جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں؟ ہاں، کون ہے وہ؟ شیطان۔ کون ہے؟ شیطان، ابلیس۔ اس کا نام تو سبھی جانتے ہیں۔ اس کا بیٹا ہے جس کا نام ہے لاکیس۔ کیا نام ہے؟ لاکیس۔ اس کا بیٹا ہے ہیم، یعنی ابلیس کا پوتا، اس کا نام کیا ہے؟ ہیم۔ کیا نام ہے؟ ہیم۔ اس کا بیٹا ہے جس کا نام ہے حاما۔ کیا نام ہے؟ حاما۔ حاما بن ہیم بن لاکیس بن ابلیس، یہ اس کی نسل ہے ابلیس کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ دلائل النبوہ، اس میں یہ حدیث ذکر کی گئی ہے۔ دلائل النبوہ کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بوڑھا شخص حاضر ہوا۔ صفحہ نمبر 332 پر اس کا ذکر آتا ہے۔ ایک شخص، بوڑھا شخص حاضر ہوا، عبداللہ ابن عمر سے یہ روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ پہاڑی پر موجود تھے، دو ہی تھے، ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفۃ المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، یہ موجود تھے۔ ایک بوڑھا شخص نبی پاک کی بارگاہ میں آ کر حاضر ہوا اور آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ السلام علیکہ یا ایھا النبی، کہیے سبحان اللہ۔ السلام علیکہ یا ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ نبی کی بارگاہ میں سلام کیا۔ اب کچھ لوگ بڑے ہی کم عقل ہیں جو سوچتے ہیں کہ ہم دنیا کو دھوکہ دے لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ میں ہے اور ان کا عقیدہ تو بہت ہی خراب ہے، وہ الفاظ تو میں کہنا بھی مناسب نہیں سمجھتا کہ نبی پاک تو وہاں ہیں، ہماری کیا خبر ہے۔ نہیں نہیں، اللہ نے اس نبی کو کل کائنات کا نبی بنا کر بھیجا ہے، کل کائنات کا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ لہٰذا ذہن سے یہ غلط فہمی نکال دیں کہ ہماری زبان سمجھتے ہیں یا نہیں، ہماری بولی جانتے ہیں یا نہیں، ہم کہاں رہتے ہیں وہ کہاں رہتے ہیں۔ ارے تم تو انسان ہو، یہ وہ نبی ہیں جو جانوروں کی گفتار سمجھا کرتے ہیں۔ تم تو انسان ہو، یہ وہ نبی ہیں جو پتھروں کا کلمہ کانوں سے سن لیا کرتے ہیں۔ اللہ نے کل کائنات کا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ جب اس آنے والے بوڑھے شخص نے سلام کیا، حضرت عمر فاروق بیان فرماتے ہیں، بوڑھا شخص آیا، ہاتھ میں لاٹھی تھی، کمر جھکی ہوئی تھی، نبی کی بارگاہ میں سلام کیا۔ اب نبی کی نشاندہی دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا علم دیکھیے، اللہ نے جو نعمت آپ کو عطا کی ہے اس کا وقار دیکھیے۔ سلام کے جواب میں جواب ہونا تھا، نبی نے فرمایا تو مجھے انسان معلوم نہیں ہوتا، کوئی جنات معلوم ہوتا ہے۔ پھر جواب دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا تو کون ہے؟ تو کہتا ہے حضور میں حاما ہوں۔ کیا کہتا ہے؟ میں حاما ہوں، اور میرے باپ کا نام ہیم ہے، اور اس کے باپ کا نام لاکیس ہے، اور اس کے باپ کا نام ابلیس ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ جانتے تو پہلے ہی سے تھے کہ یہ حاما ہے، اس کے باپ کا نام ہیم ہے، اس کے باپ کا نام لاکیس، اس کے باپ کا نام ابلیس، یہ شیطان مردود کی اولاد سے ہے، جانتے تو تھے۔ اس سے کیوں پوچھا
اس لیے پوچھا کہ زمانہ بھی جان جائے کہ نبی کی بارگاہ میں جنات یعنی ابلیس کی اولاد حاضر ہوئی، اور حاضر ہونے میں اس کا دائرہ عمل یہ تھا کہ نبی کی بارگاہ میں آ کر ڈائریکٹ کلام نہ کیا، پہلے سلام کیا۔ زمانہ سمجھ جائے کہ نبی کی بارگاہ میں اپنا عریضہ پیش کرنے کے لیے پہلے سلام کرنا پڑتا ہے، پہلے سلام پیش کرنا پڑتا ہے، بعد میں اپنا خراج عقیدت، اپنی بات، اپنی آرزو، اپنی تمنا پیش کرو، پہلے سلام عرض کرو۔ یہی ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ جب بھی ہم جمعہ پڑھتے ہیں تو جمعہ کی نماز کے بعد نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ نماز ہو گئی، اب آپ سلام قبول کر لو تاکہ نماز کی مقبولیت کا پروانہ عطا کر دیا جائے۔ سلام پیش کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو حامہ ہے؟ یا رسول اللہ میں حامہ ہوں۔ کہنے لگا کہ حضور میں آپ کی بارگاہ میں اپنا سلام بھی لایا ہوں اور کسی اور کا سلام بھی لایا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا وہ سلام کس کا لایا ہے؟ عرض کرتا ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ سے ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا اللہ کے آخری پیغمبر آنے والے ہیں، جب وہ آ جائیں اور تیری ملاقات ہو جائے تو میرا سلام کہہ دینا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کا سلام لایا ہوں۔ تو آپ نے دیکھ کر فرمایا ٹھیک ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے تیری عمر تو کافی ہے، کتنی عمر ہے تیری؟ کس عمر کا ہے؟ عرض کرتا ہے حضور کچھ زمانہ چھوڑ کر، دنیا کا تھوڑا سا زمانہ چھوڑ کر باقی میں نے اہل دنیا کو دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا دلیل پیش کرو، کس کس کو دیکھا، کتنا دیکھا؟ واقعہ تو بڑا طویل ہے، اگر اس کی گفتگو کی جائے تو کئی سالوں تک گفتگو چلتی رہے، لیکن میں آپ کو مختصراً بتا رہا ہوں کہ جب نبی کی بارگاہ میں یہ حاضر ہوا اور نبی نے فرمایا کتنی عمر ہے؟ عرض کرتا ہے میں نے کچھ زمانہ چھوڑ کر سارا زمانہ دیکھا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بتاؤ کہاں سے کہاں تک؟ عرض کرتا ہے کہ جب حابیل علیہ السلام کو قابیل نے قتل کیا اور وہ شہادت کا درجہ انہوں نے پایا، اس قتل میں بھی شامل تھا، گمراہ تھا، میں بھی شامل تھا، اور میں نے بھڑکایا تھا قابیل کو۔ میں چھوٹا بچہ تھا لیکن میں نے چھوٹی عمر میں بھی اس کو بھڑکایا تھا۔ تب حابیل علیہ السلام یعنی آدم علیہ السلام کے بیٹے، انسان کی اولیت آدم علیہ السلام، وہاں سے زمانہ دیکھا اس نے اور نبی کی بارگاہ تک پہنچا، یعنی کہ سارا زمانہ دیکھ لیا، اس میں بھی شامل تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو گمراہ تھا؟ ہاں یا رسول اللہ میں گمراہ تھا، لیکن میں نوح علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اپنی توبہ کا عریضہ لے کر، اے اللہ کے پیغمبر مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، کیا اللہ معاف کرے گا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کتنے ہی بڑے گناہ ہوں، اگر اللہ کے حضور توبہ کر لی جائے اور نیک راہ پر چلا جائے تو اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ میں نے ان کے حضور توبہ کر لی تھی، پھر میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس پہنچا اور حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچا، آسمانوں میں گیا، موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات کی، ان سے بھی گزارش کی، انہوں نے مجھے تورات کے کچھ اوراق سکھائے، اللہ کا کلام سکھایا اور کہا میرا سلام عیسیٰ کو کہہ دینا۔ عیسیٰ کے پاس پہنچا، انہوں نے کہا میرا سلام اللہ کے آخری پیغمبر کو دے دینا، میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا کیا چاہتا ہے؟ عرض کرتا ہے حضور دلت دری میں پڑا ہوا تھا، بیکاری میں پڑا ہوا تھا، بھٹکا ہوا تھا، گنہگار تھا، سیاہکار تھا، خطاکار تھا، ابلیس کی اولاد ہوں، شیطان کی اولاد ہوں، آپ کے دربار میں توبہ کرنے آیا ہوں، آپ مجھے قرآن کا علم عطا کر دیجئے، سبحان اللہ، مجھے قرآن سکھا دیجئے۔ اب یہاں پر ذکر آتا
آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ واقعہ اس کو سکھائی، سورہ مرسلات اس کو سکھائی، سورہ نبا اس کو سکھائی، سورہ تکویر اس کو سکھائی، سورہ اخلاص اس کو سکھائی، قرآن کی صورتیں سکھاتے چلے گئے، سکھاتے چلے گئے، سکھاتے چلے گئے۔ اور اس کا حوالہ بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ حوالہ آپ کو قاضی ایاز کے اندر ملے گا، اور اس کے الفاظ بھی میں آپ کو سنا دوں گا۔ حوالہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اصابہ کے اندر جلد نمبر 3 میں صفحہ نمبر 595 پر یہ آپ کو ذکر مکمل مل جائے گا۔ اور حدیث کے الفاظ اب اس کی عطا، یعنی کہ جو نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے وہ لوگ نفرت لے کر آئے تھے، اور یہ جو حاضر ہوا تھا شیطان کا بیٹا، یہ نبی کی بارگاہ میں سلام لے کر آیا تھا۔ وہ لوگ حاضر ہوئے نفرتیں لے کر آئے تھے، یہ حاضر ہوا سلام لے کر حاضر ہوا۔ تو حدیث میں الفاظ دلائل النبوہ کے اندر آتے ہیں، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حامت ابنی اہیم ابنی لاقیس۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کیا گیا ہے، آپ فرماتی ہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کا نام حامہ ہے اور اس کے باپ کا نام ہیم ہے اور اس کے باپ کا نام لاقیس ہے، فی الجنہ، اے عائشہ وہ دنیا میں نہیں ہے بلکہ اللہ نے اسے جنت عطا کر دی ہے۔ حاصل ہو گیا کہ نبی کی بارگاہ میں اگر نفرتیں لے کر کوئی آئے گا تو بخشا نہ جائے گا، کفر کی دلالت میں چلا جائے گا، گمراہی میں چلا جائے گا، اور نبی کی بارگاہ میں سلام لے کر آئے گا تو ابلیس کی اولاد ہو کر بھی جنتی ہو جائے گا، جنتی ہو جائے گا۔ وہ کیسا ابلیس کی اولاد تھا جو نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے جنتی ہو گیا، اور آج کچھ انسان کی اولاد ہیں جو سلام نہ پیش کر کے جہنم کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ حاصل کلام ہو گیا کہ نبی کی بارگاہ سے بھٹکنے والے، نبی کی بارگاہ سے گمراہ ہونے والے، نبی کی بارگاہ میں غیبت کرنے والے، نبی کی بارگاہ میں فریب کرنے والے، جھوٹ بولنے والے کبھی راہ راست پر نہیں آ سکتے، اور جو نبی کی بارگاہ میں بادب پہنچے گا انشاءاللہ وہ جنتی ہو جائے گا۔ جب شیطان کی اولاد، اس کی اولاد کی اولاد کی اولاد یعنی اس کا پڑپوتا جنتی ہو سکتا ہے تو انسان جو نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے وہ کیوں نہ جنتی بنایا جائے گا۔ لیکن اس کے لیے ادب ضروری ہے، نفرتوں کو دلوں سے نکالا جائے، اور نفرت، دنیاوی نفرت الگ چیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر ذرہ برابر کسی کے اندر نفرت ہے، ایک ذرہ برابر بھی کوئی کوتاہی، کوئی کمی، کوئی کھوٹ اس کے دل و دماغ میں، اور آج کل تو کچھ لوگ بدبخت نبی کے لیے کہہ دیتے ہیں ان کو علم نہیں، وہ اتنا جانتے تھے، وہ تو ہم جیسے بشر تھے۔ یہ سب کمیاں اگر ذرہ برابر بھی زبان سے ایسے الفاظ نکلے تو وہ لوگ کبھی بخشے نہ جائیں گے۔ اور یہاں آخری بات سماعت کر لیں کہ صرف کہنے والے گنہگار نہیں بلکہ ایسی بکواس سننے والے بھی گنہگار ہیں، ایسی بکواس سننے والے بھی گنہگار ہیں، لہٰذا اپنے اندر تہیہ کر لیں۔ قرآن میں آیا وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ، جھوٹ خوب سنتے ہیں، لوگوں کی خوب سنتے ہیں، ایک ایک گناہ رب نے بتایا، ایسے لوگوں کی بکواس بھی نہ سنا کرو۔ ہمیشہ اپنی زندگی کا طرز عمل یہ کرو، یہ رکھو کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، آپ سے عقیدت رکھیں، اور اپنی زندگی میں اگر ہم کسی کو اپنا سمجھیں تو اللہ کے رسول کو اپنا سمجھیں، اگر کسی سے محبت کریں تو اللہ کے رسول سے محبت کریں، اور ذرہ برابر کبھی ان کی شان میں گستاخی نہ ہونے دیں، نہ کریں، نہ سنیں، اس سے ہمیشہ دور رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ
ایمان پر استقامت عطا فرمائے، اس ناچیز کو ہمیشہ حق کہنے کی، آپ کو ہمیشہ حق سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔